تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ فاضل نوجوان نڈر بے باک خطیب نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب محترم حضرت مولانا رانا خلیق خان پسروری، ان کا موضوع ہے مسلک اہل حدیث، صداق اہل حدیث، امام اہل حدیث، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مسلک اہل حدیث جناب محترم رانا خلیق خان پسروری سے۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت له انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما۔ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ مسلک اہل حدیث میرے لیے تفویض ہوا عنوان، میرا پسندیدہ موضوع۔ سامعین ذی وقار، 2 سال سے اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں اور اتفاق سے 30 سال بھی مجھے یہی حکم ہوا، اہل حدیث وہ لوگ جن کا قول، فعل، اصول، قواعد، رسم و رواج محض قرآن و سنت کے تعلق میں بسر ہوں اور ان کی کوئی بات بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف نہ ہو۔ سامعین ذی وقار،
اگر شکر کا انداز دیکھیں تب بھی اسی بات کی پیروی، صبر کا انداز دیکھیں تب بھی اسی بات کی پیروی۔ بات کو سمجھتے ہوئے اختصار کے ساتھ سمیٹوں، صبر کا موقع، شکر کا موقع، سید الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے کے لیے سوچتے ہیں، بیت اللہ کے در کو بند کر دیا گیا۔ عثمان بن ابی طلحہ کے سامنے جب وہ انکاری ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب تو بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اس نے تمسخر اڑایا، یہ تنہا نکلے سید الرسل امام الانبیاء اللہ کے نبی در صدیق پر تشریف لے گئے۔ 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، 7 تک تعداد پہنچی۔ ان کی محنت سے وہ تعداد 72 تک پہنچی۔ بڑھتی ہوئی تعداد 313 بدریوں تک پہنچی، پھر وہ تعداد 700 تک پہنچی، پھر وہ تعداد 1000 تک پہنچی۔ بیت رضوان کے موقع پر وہ تعداد بڑھ کر کے 1400 تک پہنچ چکی تھی، اور جب فتح مکہ کا موقع آیا اللہ نے ان قدسیوں کی تعداد کے اندر 10,000 کا اضافہ فرما دیا تھا۔ سامعین عزیز وقار، 10,000 کے ہاتھوں میں مشعلیں پکڑی ہوئی ایک آقا علیہ السلام کے ساتھی سیدنا قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی کی کوہان پہ اسی کیفیت کے اندر سجدے کے عالم میں آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایسے میں قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ آج تکہ بوٹی کر دیں گے، آج قیمہ کر دیں گے، آج کاٹ کے رکھ دیں گے، جو بھی سامنے آئے گا بچ نہیں سکے گا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا، ارشاد فرمایا، لا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ آج تکہ بوٹی کرنے کا دن نہیں ہے، آج اللہ کی رحمتوں کا دن ہے۔ جو امان مانگے گا اللہ رب العزت اسے معاف کرنے کا اعلان فرما چکا ہے۔ حضرات، یہی کیفیت، اب منظر بدلا۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے مخالفوں میں تھے، ان کی بیوی ہند اس کے سامنے ابو سفیان کو جب اطلاع ملی جو بھی آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا امن پائے گا، کسی عورت پہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، کسی تلوار پھینکنے والے پہ زیادتی نہیں ہوگی، جو معافی مانگے گا امان مانگے گا امان مل جائے گی۔ ابو سفیان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ہند اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی، سناٹے دار تھپڑ ابو سفیان کے چہرے پہ مارا۔ پھر ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ کہا کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے تو ڈر گیا، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، میں جھکنے والی نہیں ہوں، میں کسی انداز میں بھی اس کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گی۔ پھر وہ ابو سفیان نے کہا
کہا تو نہیں جانتی، تو نہیں مانتی، ہم نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب مکہ کی گلیوں کے اندر بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا، اس کی چھاتی پہ پتھر رکھ کر کے نوجوان کھڑے ہوتے تھے، وہ اللہ احد کی دہائی دیتا تھا۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بستر انگاروں کے سجا کر کے بلال کو لٹایا جاتا تھا۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب عکاظ کے میلے میں اسے مارا جا رہا تھا۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب عقبہ ابن ابی معیط اس کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے گھسیٹ کر کے کھینچ کر کے اس کے گلوئے تھر کے اندر دبا رہا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ یہ کل ہی کی بات ہے جب اس کو بیٹیوں کی گالیاں دی جا رہی تھیں۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بی بی سمیہ کو 2 لخت کیا جا رہا تھا۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کے ساتھیوں کو اس کے سامنے تہ کیا جا رہا تھا۔ یہ کل ہی کی بات ہے عمار ہو یاسر ہو ان سب کو قتل کیا جا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا اصبروا یا آل یاسر انی موعدکم الجنہ۔ پھر ایسے مناظر جو سارے کے سارے بیان کیے۔ یہ تنہا تھا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی، یہ یتیم تھا، ہم نے اس کو ستایا مگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ یہ باتیں سننے کے بعد ابو سفیان لیٹ جاتا ہے، پھر رات کے آخری حصے میں باتھ روم سے غسل کر کے اس کی بیوی ہند باہر نکلتی ہے۔ کہا اٹھ مجھے رسول اللہ کے قدموں میں لے جا۔ کس لیے؟ کہا میں بھی تیرے جھاگ تاک کے تیری ہمراہی میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ کہا انقلاب کیسے آ گیا، تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا ابو سفیان جب یہ مکہ فتح کر کے اپنی حالتوں میں تھے، میں ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی، میں نے سوچا شراب کے ڈرم کھلے ہوئے ہوں گے، رقاصائیں رقص کر رہی ہوگی، جشن منایا جا رہا ہوگا۔ میں چھپ چھپ کر کے ان کے جشن کو دیکھنے کے لیے جب میں باہر نکلی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے رفقائے کرام یا اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے تھے یا رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے تھے۔ یہ انداز تھا جشن کے منانے کا، شکر کے انداز میں۔ اور جہاں تک صبر کی بات ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایسے میں اطلاع ملتی ہے آپ کے بیٹے ابراہیم جن کا نام آپ نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا تھا، 18 مہینے کے ہیں، اطلاع ملتی ہے آپ کے جگر گوشہ کو کیفیت بڑی عجیب ہے، حالت جان کنی کا عالم ہے۔ آقا علیہ السلام مدینہ کے نواح میں بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایسے میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اپنے بابا کو کھڑکی کی اوٹ سے آتے ہوئے دیکھا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی گھر کے پاس تشریف لائے، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ زمین پر بیٹھ گئیں۔ میرا بابا آ گیا، مسیحا آ گیا، کرم کی غیروں پر بھی بارش برسانے والا آ گیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بابا جان میرے بھائی کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس حالت میں جناب ابراہیم نے اپنے بابا کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، رب کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہیں، اللہ جی اگر آپ اجازت دے دیتے میرا بچہ اپنی ماں کا 2 سال تو دودھ پی لیتا۔ فیصلہ آ گیا، پریشان نہ ہو، 18 مہینے بی بی ماریہ قبطیہ کا دودھ پیا ہے، 6 مہینے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کی ماں کا اہتمام کر دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم جان کنی کے اسی عالم سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔
آقا علیہ السلام اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، داڑھی بھیگ رہی ہے آنسوں سے، ایک قریب کھڑا ہوا کہتا ہے اللہ کے نبی جی آپ نے تو رونے سے منع فرمایا، فرمایا وہ رحمت کے آنسو جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں رکھے ہوتے ہیں، والدین کے دل میں رکھے ہیں۔ ایسے میں ایک صحابی رسول آسمان کے سورج کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی جی ابراہیم کی جدائی کا غم آسمانوں کے سورج کو بھی لگا۔ کائنات کے امام نے جیسے ہی یہ سنا ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی موت و حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے صبر بھی اس انداز میں کیا کہ وہ جس سے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کرے غلامی، شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدے کا بنانا، اور سجدہ رواج ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، بر چشم سب ولی ہے حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ ہمارا مسلک غیر اللہ کی تعظیم ہو احترام، مگر اس انداز میں کہ جو کچھ تھا تمام مکمل اسے کیا۔ اسی لیے آئے حضور تمام انبیاء کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور حضرات بات ہے مسلک کی، ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے کیسا، نبی کے فرمان سے کیسا، توجہ کرنا، غور کرنا۔ ہم کہتے ہیں تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، اور میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے درایت کا، روایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، اقبالیت کا، بدائیت کا، آدمیت کا، انسانیت کا، محبت کا، الفت کا، ندرت کا، ہدایت کا، جرت کا، شجاعت کا، اشارت کا، شہادت کا، امامت کا، عدالت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ابو حنیفہ و شافعی کے اقوال، ابن حنبل و مالک کے احوال، ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہما کا کمال، خاندان ولی اللہ کا جاہ و جلال، اسماعیل شہید کا کردار، علامہ ظہیر کی للکار کا مسلک۔ مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا، کردار تابعین کی شوکت کا، صحابہ کرام کی عظمت کا، تبع تابعین کے چلن کی سطوت کا، ائمہ کرام کے تفقہ کی رفت کا، محدثین کی عدالت کی حشمت کا، مفسرین اولا کی عالیت کا، فقہائے حق کی عرفائیت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا، ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار، من یشاقق الرسول کی للکار، لا تتبعوا خطوات الشیطان کا فرمان،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کا نشان مَن یبتغی غیر الاسلام دینا میں اسلام کے دین کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا نام یہ اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والوں کا مسلک نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے بکنے والوں کا مسلک نہیں ہے۔ گلی ہو، بازار ہو، حالات سازگار ہو یا ناسازگار ہو، سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، اور اہل حدیث کا ایک ایک بچہ کہتا ہے خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ حضرات پھر سنیے، توجہ کیجئے، یہ میری آواز نہیں، میرے اسٹیج والوں کی ہی نہیں، آپ ہی کی آواز نہیں، جو اللہ کے قرآن کو مانتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو مانتا ہے، وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ کون ہیں سارے کے سارے؟ رسول اللہ کے صحابہ کون تھے؟ جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ میرے نعرے کا جواب تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، بتائیے رسول اللہ کے صحابہ کون تھے؟ بدر کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے والے کون تھے؟ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھنے والے کون تھے؟ حنین والے کون تھے؟ بیعت رضوان والے کون تھے؟ تبوک والے کون تھے؟ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ اور حضرات اہل حدیث کا نعرہ جب آپ سنتے ہیں نا، اہل حدیث کا یہ اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، پھر کہتا ہوں سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، شولوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے، دھرتی بسوئے چند کرتے رہیں گے، سنائیں گے قرآن و فسان، قرآن و سنت کے ترانے کو اس کی راہ پہ لگائیں گے، زمانے کو اپنے مسلک کا ماٹو۔ آنے والے احباب ان کے لیے بیدار ہو کر کے اپنے جذبوں کے ساتھ، اپنے ولولوں کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ شرک کی مذمت کرتے ہوئے رب کی توحید کا نعرہ لگانا ہے، نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ نعرہ میں لگاؤں گا، جواب سارے مل کر دیں گے، حاجت روا مشکل کشا، ایک الہ ایک الہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر کے اہل حدیثوں مسلکی غیرت، نعرہ توحید، اللہ کی مشکل کشائی، کوئی آدمی کمزوری کا اظہار نہ کرے، دل پہ ہاتھ رکھ کر میرے نعرے کا جواب دینا، حاجت روا مشکل کشا۔ اپنی اپنی جگہوں سے لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، پھر کھڑا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بلال نے مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے، احد میں سیدنا عمر بن خطاب نے دار ارقم کے اندر اللہ کی تکبیر کا، رب کی توحید کا نعرہ لگایا تھا۔ اس نعرے کو آج میں اور آپ بھی دہراتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا۔ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، حاجت روا مشکل کشا۔ اور اسٹیج پہ بڑی قدر والی شخصیات ہیں، آپ کے ساتھ تائید کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا، التماس کروں گا، وہ آپ سے مل کر کے کھڑے ہو کر کے میرے ساتھ میری ہمراہی میں اس نعرے کو بلند کریں گے، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام، مسلک اہل حدیث کی حقانیت، اس کی عظمت کا سلام،
مال عز والاحترام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات خطاب فرما رہے تھے مسلک اہل حدیث کے ترجمان رانا خلیق خان صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی،